الدرس الحادی عشرہ، 11واں سبق۔ درس کا معنی سبق، الحادی عشرہ کا معنی کیا ہے؟ 11واں۔ حادی کا معنی ویسے ایک کہہ لیں اور عشر کا معنی 10 ہوتا ہے، تو حادی عشرہ 11واں، 1 اور 10 11 ہو جائیں گے، باہر سے بنے جی۔ جو حروف کسی اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں انہیں حروف جارہ یا حروف جر کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں۔ کسی اسم پر داخل ہونے سے مراد ہے کسی اسم سے پہلے آتے ہیں اور ان کے بعد جو اسم آتا ہے اسے یہ جر دیتے ہیں۔ جر کسے کہتے ہیں؟ جر، زیر کو، زیر کو۔ اب یہ 17 ہیں ٹوٹل، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ ایک دفعہ دہرائیں ذرا شعری۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ من، اس کا معنی بریکٹ میں لکھا ہوا سے، اس کی مثال اب دیں گے جس میں من کا معنی سے بنتا ہو۔ العجوۃ من الجنتی، اجوا جنت سے ہے، اجوا کھجور، اجوا جنت سے ہے۔ من الجنت، من کے بعد الجنت ہے نا، ایک تو یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ حروف اسم سے پہلے آتے ہیں۔ الجنت اسم ہے کہ نہیں؟ اسم کی کون سی علامت ہے؟ اس سے پہلے من حرف جار آیا، اس نے اسم کو جار دیا۔ الجناتی، جناتی کو جار کس نے دیا؟ من حرف جار نے۔ اچھا، اس کا معنی سے تھا، وہ ہم نے ترجمے سے دیکھ لیا۔ العجوۃ من الجنتی، اجوا جنت سے ہے۔ دوسرا حرف جار ہے حتی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بریکٹ میں معنی لکھا ہوا، مثال اس کی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حتی، دیکھو حرف جار ہے، اس نے اپنے بعد والے اسم کو جار دیا کہ نہیں؟ کس کو؟ مطلعی کو۔ اور مطلعی قاری صاحب آگے مضاف ہے الفجر کی طرف، مطلعی نے جار دیا الفجری کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ترجمہ مضاف علیہ کا بھی دیکھیں، فجر کے طلوع ہونے تک۔ فجر کے مضاف علیہ کے بیچ میں آتا ہے نا عموماً، کا، کے، کی، را، رے، ری، فجر کے۔ تیسرا ہے حرف جار الا، اس کے دو معنی آتے ہیں، تک بھی ہوتا ہے، طرف بھی، جیسے توبو اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبو توبہ کرو، اللہ، تو اس میں حرف جار کون سا ہے؟ الہ، سارے بولیں۔ یہ کس سے پہلے آیا ہے؟ اس میں جلالت اللہ سے پہلے آیا ہے، حروف جارہ اسم پر داخل ہو کر اسے جار دیتے ہیں، اس میں جلالت پہ جار ہے، یہ جار کس نے دیا ہے؟ الہ حرف جار نے دیا ہے۔ تیسری مثال ہے الا، چوتھی حرف جار ہے الا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مثال دیکھیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر، السلام کے بعد ہے الا، وہ آگے ملایا ہوا ہے نا، عین لام یا علیحدہ کریں گے تو الا ہے، اور آگے کم علیحدہ ہے، کم ضمیر ہے، الا، سمجھ آ رہی ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ترکیب پتہ کیا ہوگی؟ مبتدا، دیکھیں نا ساری نشانیاں پوری ہیں، اسم ہے، معرف ہے، شروع میں ہے، مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے، الا حرف، ٹھیک ہے، ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتہ فعل محذوف کے، ثابتہ فعل اس میں فعل اپنے مل کر شبہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر السلام مبتدا کی مبتدا اپنی۔ پانچویں مثال،
حرف جار ہے فی، معنی کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ عثمان فی الجنہ، بولیں سارے بولیں نا. عثمان فی الجنہ، ترجمہ کیا ہے؟ جنت میں، عثمان جنت میں ہے. عثمان. جنت میں ہے. تو یہاں پر حرف جار کون سا اس مثال میں؟ فی. کون سا حرف جار ہے؟ اس کے بعد اسم ہے، اس میں علامت اسم کی، اس پر جار دیا فی نے. فی کے آخر میں جار ہے نا، فی کے آخر میں نہیں، الجنت کیا. پانچواں چھٹا ہے ان، حرف جار ان، اس کا ترجمہ اجتنب عن المعاصی، گناہوں سے اجتناب کر. اجتنب، اجتناب کر یا بچ. اجتنب تو بچ، عن المعاصی گناہوں سے. معاصی کہتے ہیں گناہوں کو. تو بچ گناہوں سے. تو یہاں ان کا معنی سے ہم نے کیا نا. بعد ساتواں حرف جار کون سا ہے؟ معنی کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. با کا معنی سے، اسم کا معنی نام، اللہ کا معنی اللہ، اللہ کے نام. ساتواں آٹھواں کون سا ہے؟ کاف. معنی کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ زید شیر کی. زید کا معنی زید ہے، کاف کا معنی طرح، طرح مثل ہونا، کسی کی طرح ہونا. اسد کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے شیر. اسد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زید شیر. چلیں ٹھیک ہے، زید شیر کی طرح ہے. زید. آگے لام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لیے. المال لزید، مال. یہ بھی یاد رکھیں، آپ غلطی بار بار کر رہے ہیں. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کا اصول. پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر جار مجرور کا، اینڈ پہ فعل کا. یاد ہے؟ جملہ فعلیہ کا. جملہ اسمیہ میں ترجمے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا کا پھر خبر کا. قاری صاحب بار بار خبر کا پہلے کر رہے ہیں، اس لیے میں لکھ رہا ہوں. المال، المال مبتدا ہے اور یہ لام جار ہے، زید مجرور ہے. انہوں نے متعلق ہو کے صحابات آ کے جملہ ہو کے خبر بننا ہے. پہلے جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا کا کرتے ہیں، مبتدا ہی پہلے ہوتا ہے عموماً. پہلے مبتدا کا کرتے ہیں اور بعد میں خبر کا. ترجمہ کیا ہے؟ مال بولیں. اگلی مثال کیا ہے؟ فلا، ادا، ہاشا. یہ تین حروف جارہ کا ترجمہ تینوں کا ایک ہی ہوتا ہے، علاوہ یا سوائے. نام القوم ہاشا زیدن. اب دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فعل کون ہے، فاعل کون ہے، پھر ترجمہ اصولوں کے مطابق آپ نے کرنا ہے. نامہ کا معنی ہوتا ہے سونا، نوم. صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نوم کا معنی سونا، اسی سے بنا ہے نامہ. یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے. نامہ فعل ماضی کا. آگے ہے اس کا معنی سونا، یہ فعل ہے. آگے ہے القوم، یہ فاعل ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے نا. فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ بولیے. ہاشا حرف جار ہے، زید مجرور ہے. اب آپ ترجمہ کر دیں. ہاشا کا معنی علاوہ ہونا، زید کا معنی نام ہی ہے زید. پہلے فاعل کا، پھر جار مجرور کا، اینڈ پہ فعل کا. نہیں سونا تو فعل کا تھا. نہیں قوم زید. ترجمہ کتاب سے سنیں ذرا، آپ کتاب دیکھیں میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے فاعل کا کرنا ہے، پھر ہاشا زید کا کرنا ہے، اینڈ پہ نامہ کا کرنا ہے. قوم زید کے علاوہ سو گئی. اصولی ترجمہ یہ ہے. محاورہ یوں بھی کہہ لیں زید کے علاوہ سارے سو گئے یا زید کے علاوہ قوم سو گئی ہے، لیکن وہ اصول کے مطابق نہیں. ترجمے کا جو قاعدہ ہے قوم زید کے سوائے، قوم زید کے سوا سو گئی. مطلب کیا بولا؟ زید اکیلا جاگ رہا، باقی سارے سو گئے. آگے مز اور منز، ان دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے سے.
ما رأیتہ مز سنۃ، ما رأیتہ، کوئی بات نہیں، صحیح ہے سب، ان تین چار کا ایک ہی ترجمہ۔ اچھا اب ترجمہ دیکھیں، ما رأیتہ مز سنۃ، ذرا اصول بھی ذہن میں رکھیں، اس میں ما تو حرف نفی ہے، ما کیا حرف ہے؟ رعا فعل ہے، تا فاعل ہے، ہو جو ہے ضمیر اس کا نام ہا ہے، یہ مفعول ہے، مز سنۃ یہ جار مجرور ہے۔ ترجمہ سنیں، میں نہیں، تا کا ترجمہ فاعل کا پہلے کر رہا ہوں، میں نے، ہو کا ترجمہ اس کو، مز سنۃ ایک سال سے، اب اینڈ پہ فعل کا مار آئے تو نہیں دیکھا، میں نے اس کو ایک سال سے نہیں دیکھا، کریں میں نے اس کو ایک سال سے نہیں۔ بات سمجھ بھی رہے ہیں ترجمے کی کہ نہیں؟ لفظوں کا ترجمہ مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں، ما حرف نفی، رہا فعل ہے، رہا، وہ جو اینڈ پہ تا ہے وہ ترکیب ہی کر لیں، ترکیب کر دیں کوئی ایک، ما حرف ما حرف نفی، رأی، رہا، سے تو اس میں فاعل، صحیح بھائی سنیں، وہ مفعول بھی، اور مد حرف جار اور سنۃ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لفظ متعلق ہوئے رائندہ فعل کے، رعا فعل کے، ٹھیک ہے، رعا فعل اپنے فاعل اور مفعول اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، خبریہ۔ نہیں بس مبتدا تو یہاں ہے ہی نہیں نا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ربا، ربا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب عالم لقیت، میں کئی علماء سے ملا ہوں، لقیت میں تا فاعل ہے، اس کا معنی میں، پہلے میں نے فاعل کا ترجمہ کیا، میں، رب عالم نے اس کا نام بننا ہے متعلق، میں رب عالم کئی عالموں سے، اینڈ پہ لاقیہ کا ترجمہ کرنا، لاقیہ فعل کا ترجمہ ملنا، ملاقات کرنا، لاقیہ، میں کئی علماء سے ملا ہوں، یا میں نے کئی علماء سے ملاقات کی ہے، میں نے آگے واو اور تا، ان دو یہ دونوں قسم کے لیے، یہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا آگے بریکٹ میں، یہ لکھا ہوا کہ یہ دونوں قسم کے معنی میں آتے ہیں، جیسے والعصر، زمانے کی قسم، واو کا معنی یا قسم کرنے، عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، زمانے کی، تاللہ اللہ کی قسم، تاللہ، دیکھو نا واو حرف جار نے العصر کو جار دیا کہ نہیں، ایسے تا حرف جار نے اس میں جلالت اللہ کو، ظرف اس کو یوں کہنا ترکیب میں، ربا حرف جار عالم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم متعلق ہوا لاقیہ فعل، جو ساتھ فعل ہے نا اس نے متعلق اسی کو ہونا ہے لیکن مقدم کہنا ہے، اس سے پہلے آ گیا نا، تو ظرف لغو متعلق ہوا لاقیہ فعل کے، لاقیہ فعل تا اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ تنبیہ، حرف جار اور اس کے بعد والے اسم کو جار مجرور کہتے ہیں، حرف جار کو جار، بعد والے کو مجرور، اور دونوں کو جار مجرور کہتے ہیں۔ جار مجرور ہمیشہ فعل یا شبہ فعل، شبہ فعل کون ہوتا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر، یہ کتنی چیزیں ہیں؟ یہ 5 چیزیں شبہ فعل کہلاتی ہیں، کتنی چیزیں دہرائیں؟ جو جار مجرور ہے نا یہ یا تو فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا شبہ فعل کے، شبہ فعل یہ ہیں ان کے متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں۔ دیکھیں نا ابھی ربا کو ذرا آپ دیکھیں دوبارہ، ربا عالم، میں نے کیا کہا تھا؟ ربا حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق، ظرف لغو مقدم متعلق ہوا لاقیہ فعل کے، تو یہ جار مجرور خود متعلق ہوتے ہیں اور جس کے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں متعلق، تو لاقیہ متعلق کہلائے گا اور جار مجرور خود کہلائیں گے۔
نمبر 2، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں. یہ بات آپ کو میں نے پہلے سمجھائی ہوئی ہے. جار مجرور کا متعلق جس کے اوپر اس کو پھینک رہے ہیں وہ لفظوں میں موجود ہو تو جار مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ مثال دیکھیں، دارابا زید بالخشبتی، ترجمہ کو کرے گا؟ زید نے لکڑی کے ساتھ مارا. نہیں، اس تب کرتے ہیں جب آگے فاعل نہ ہوتا. جو زید ہے نا یہ فاعل ہے، یہ یہاں نہ ہوتا تو پھر ہم نے دارابا کے اندر ہوا نکالنی تھی ضمیر، پھر ترجمہ کرنا تھا اس نے. اب چونکہ زید لکھا ہوا اس نہیں کہنا، اب زید کہنے. زید نے لکڑی کے ساتھ مارا. ارشد میں ترکیب کریں گے؟ ضرب زید فاعل باہر سے آگے بھی کریں. جار الخشباتی، جار اپنے ظرف لاغ مقدم ظرف لاغ متعلق ہوا دارابا فعل کے، اس کے فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعل کہتے ہیں. دوسری، اور اگر ان کا متعلق لفظوں میں نہ ہو تو بلکہ محذوف ہو تو ان کو ظرف مستقر کہتے ہیں. جیسے الولد فی الدار، الولد مبتدا فی حرف جار الدار مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر پیچھے کوئی ہے ہی کوئی نہیں، نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے. جار مجرور یا فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا شبہ فعل کے. فی حرف جار سے پہلے الولد ہے، الولد نہ تو فعل ہے نہ شبہ فعل ہے. شبہ فعل ہوتا ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر. ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے. فی الحال آپ مان لیں کہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ نے یہ پڑھے نہیں ہے، تو یہ ان میں سے نہیں ہے. لہذا اس کو اب کسی محذوف کے کریں گے. وہ ہم صحابہ نکالتے ہیں، پہلے ہم نے کچھ مثالوں میں نکالا ہے، اس لیے اس کو جار مجرور کو ظرف مستقر کہیں گے. فائدہ، کلام میں اگر کوئی ایسا فعل یا شبہ فعل موجود ہو جس کے متعلق جار مجرور کو کیا جا سکتا ہو تو ان کو اسی کے متعلق کر دیں گے. جیسے قرأت القرآن فی البیت، میں نے قرآن کو گھر میں پڑھا. قرأ کا معنی اینڈ پہ پڑھا. ترجمہ کریں. پہلے فعل کا پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر جار مجرور کا، اینڈ پہ فعل کا. آپ کریں ترجمہ، ٹیک کریں. میں نے قرآن کو گھر میں پڑھا. اور اگر ایسا نہ ہو تو اس لفظ کے مطابق فعل یا شبہ فعل محذوف مانیں گے جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے. مثلا جار مجرور اگر خبر کی جگہ واقع ہو تو فعل یا شبہ فعل مبتدا کے مطابق محذوف مانیں گے. الرجل ثابت فی الدار، الامرأۃ ثابتۃ فی الدار. اگر صفت کی جگہ ہو تو فعل یا شبہ فعل موصوف کے مطابق. یہ تھوڑی سی بات ایک دفعہ سمجھ لیں. بورڈ دیکھیں ذرا. الرجلوں نے کیا بننا ہے؟ بورڈ دیکھیں، بورڈ کیا بننا ہے؟ کیوں بلا؟ مبتدا کی علامتیں ساری اس میں پائی جانی. کون کون سی؟ شروع میں ہے معرفہ ہے، مرفوع ہے، اسم ہے. یہ 3-4 نشانیاں پائی گئی. یہ مبتدا ہے. فی جار مجرور کسی کے متعلق، کیونکہ جار مجرور ڈائریکٹ کچھ نہیں بنتے، یہ کسی کے متعلق ہو کر خبر بنیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ذرا بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم نے جار مجرور کو اس کے متعلق کرنا ہے جو پیچھے مبتدا ہے تو اس کی خبر بنانا ہے، کیونکہ تو اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ پہلے تو ہم نارمل ثابتہ نکالتے رہے نا. اب ذرا اپنی ایک بات سمجھنے والی ہے، توجہ ادھر کریں. فی حرف جار، فی حرف الداری، جار مجرور کو ہم نے ایسے فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرنا ہے جو الرجل کے مطابق ہو. یہ واحد ہے نا، تو تسنیہ جمع مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ حسین بھائی، الرجل مذکر ہے، کیسے پتہ چلا؟ مؤنث کی 3 علامتیں کون سی؟ بولتا، علی ممدودہ، علی مقصورہ. اس میں کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ مذکر ہے، مؤنث کی جو علامت نہیں. اب ہم نے جو نکالنا ہے نا، پہلے یہ تو آپ کو وہ سیدھا سا ہم نکال رہے تھے ابھی تک ثابت تھا.
साबाता ठीक है यहाँ पे, क्योंकि साबाता भी मुजक्कर और वाहिद है, इसके मुताबिक है। लेकिन फर्ज करें अगर मिसाल यूं हो, अल इमराअतु फिद्दार, अब यहाँ पे ये मुब्तदा अलमराअतु में सुनो, चलो ये मुब्तदा बोले फिर अदारी, इसका जब आपने वो मुतल्लक निकालना है ना साबाता वगैरह, तो ध्यान रखना है कि पीछे मुब्तदा मुन्नस है तो मुन्नस निकालना है। अब अगर फेल निकालना है तो साबातत निकालें, साबाता साबाता साबातू साबा, मुन्नस का सीगा चौथा सीगा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और या फिर आप अगर वो शिबा फेल अभी हमने निकाले नहीं इसलिए उसमें ना ही पड़े, आपको ये भी ना भूल जाए। साबाता हम निकालते हैं मुज़क्कर के लिए, पहला सीगा ये है मुज़क्कर का, तो मुन्नस अगर इधर आया तो हम निकालेंगे जार मजरूर ज़र्फ़े मुस्तकर मुतल्लक हुए साबातात के, इसके साबातात के। अब साबाता फेल, इसमें हिया ज़मीर इसका फाइल, फेल अपने फाइल और ज़र्फ़े मुस्तकर से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर इस मुब्तदा की मुब्तदा अपनी। इसी तरह एक और मिसाल फर्ज करें, अर राजू लानी, ये है मुब्तदा, अर राजू लानी फिर दार लिखा हुआ, जार मजरूर ज़र्फ़े मुस्तक़र दो बंदे घर में हैं, फिर पे जार अपने मजरूर से मिलकर किसके मुताल्लिक करेंगे? साबाता। देखे ना पहले हमने अर राजुल को किया था साबाता के, अब चूंकि मुब्तदा तस्निया तो हम यहाँ जो मजरूर निकालेंगे वो तस्निया का सीगा निकालना है, साबाता साबाता तस्निया वाला और मुजक्कर वाला, क्योंकि अर राजुल आन मुजक्कर भी है और तस्निया भी है, हम निकालेंगे साबा। अब हम कहेंगे साबाता फेल, इसमें अलिफ ज़मीर इसका फाइल, फेल अपने फाइल और ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर मुब्तदा की मुब्तदा अपनी।